کہ جو ایکسٹرا ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں بلوں میں وہ ختم کریں اور 400 یونٹ تک جو ریٹ ہے وہ عام نارمل ریٹ لگائیں. میاں صاحب جب پاکستان پہنچیں گے بھی حالات ہیں ملک کے وہ انشاءاللہ چینج ہو جائیں. میں آفس میں اپنے بیٹھتا ہوں, یقین مانیں تو میں اب اس 2 ماہ میں اپنے آفس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں, صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو چہرہ نہیں دیکھنے ہوتا. ہمارا اس ایریا میں GHQ ہے, سب سے بڑا پلیٹ فارم ہمارا, یہ آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایج ہے کہ ہم GHQ کے انڈر رہتے ہیں, تو اس کو اچھا خاصا فنڈ دینا چاہیے. میں ہوں بابر اورنگزیب پر آپ دیکھ رہے ہیں پھوٹوہار ٹائمز. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ارشد قریشی صاحب. ارشد قریشی صاحب گو کہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, 2 دفعہ یہ الیکشن جیتے چکے ہیں, لیکن یہ خدا تار انسان, خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے انسان ہیں. تو آئیں ہم ان سے آج بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ ایک خدمت خلق رکھنے والا انسان, خدمت خلق کرنے والا انسان سیاست میں کیسے آیا اور سیاست میں آنے کے بعد یہ کیسا دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے پٹوار ٹائمز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور جو آپ نے الفاظ استعمال کیے, مجھے اللہ پاک ان چیزوں میں قائم دائم رکھے. میں بس یہ آپ کہہ لیں کہ سیاست میں آیا نہیں ہوں, مجھے لایا گیا ہے. میری علاقے کی جو عوام ہے, میری فیملیز ممبرز جو ہیں, میرے دوست ہیں, انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور مجھے 2015 میں جب کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ممبر کین بورڈ کے, تو اس میں مجھے حصہ لینے پر مجبور کیا اور الحمدللہ میں اچھی اکثریت میں کامیاب ہوا. اور جب 2015 کے الیکشن ہوئے تو پورے پاکستان میں جو کینٹ بورڈ کے الیکشن تھے, اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو فرسٹ ٹائم الیکشن میں حصہ جنہوں نے لیا ان میں میری سب سے ریکارڈ ووٹ تھی. اور الحمدللہ پھر دوبارہ 2021 میں ہوئے اور اس میں بھی الحمدللہ میں نے 6 ووٹوں میں کامیابی حاصل کی اور میری عوام نے مجھ سے محبت کا دوبارہ اظہار کیا. تو باقی جہاں تک بات ہے, آپ نے جو جیسے الفاظ جو یوز کیے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی طرف سے جو انسان کو دیا جاتا ہے وہی انسان آگے دیتا ہے. وہ اشفاق احمد صاحب کا ایک قول ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیا کرو, کون سا آپ نے اپنے پلے سے دینے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ کہ جو ہو سکتا ہے لوگوں کی عوام کی خدمت کرتا ہوں, اور کچھ کام نہیں بھی ہوتے, کچھ ایسے آگے مسائل ہوتے ہیں, آگے کچھ ایسے افسران بیٹھے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہے ہوتے, تو باقی جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں, جو نہیں ہوتے ان کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ کی خدمت کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکتی ہے, اور وہ جاری ساری انشاءاللہ جب تک زندگی ہے جاری ساری رہے گی. آپ 2 دفعہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ رہے, ابھی ریسنٹلی 2018 کے الیکشن میں جب دوبارہ انتخابات ہوئے آپ نے, حالانکہ اس وقت ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں بھی حکومت تھی, پنجاب میں بھی حکومت تھی, اس کے باوجود آپ بطور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ PMLN کے ٹکٹ سے الیکشن جیتے. تو اس پر آپ حلقے کے والے سے کیا کہیں گے اور کتنا ٹف تھا وہ الیکشن آپ کے لیے؟ بالکل, وہ جیسا کہ جس پوزیشن میں PTI اس وقت تھی بڑی پاور میں تھی, اور الحمدللہ ان کی گورنمنٹ بھی تمام ادارے اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی طرف ہوتے ہیں. اور الحمدللہ کہ مجھے میرے جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے مایوس نہیں کیا, انہوں نے اسی طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور الحمدللہ مجھے دوبارہ اچھی اکثریت میں انہوں نے مجھے کامیاب کروایا. اور انشاءاللہ یہ ان کا احسان میں ساری زندگی کوشش کروں گا اس کا بدلہ اتاروں, لیکن نہیں اتار سکوں گا. مجھے پتہ میری زندگی جتنی بھی ہے, لیکن میں بھرپور کوشش کروں گا ان لوگوں کی محبت کا جواب محبت سے دوں. آپ نے اپنے دوسرا سال آپ کا, یعنی کہ دوسرا ٹینیور آپ کا چل رہا ہے, آپ مسلسل ممبر کنٹونمنٹ بورڈ منتخب ہوئے ہیں, تو آپ نے ایسے کون سے کام تھے جن پہ آپ نے فوکس کیا ہے کہ ان کو ہونا چاہیے, ان میں آپ کامیاب ہوئے یا ابھی کامیاب ہونا ہے, آپ وہ لگے ہوئے ہیں ان کے کاموں میں؟ میں جی بدقسمتی سے کہ جس وقت میں ممبر بنا ہوں فرسٹ ٹائم 2015 میں, اس وقت کافی اس علاقے کے مسائل تھے, گلیوں کی برے حالات تھے, سیوریج سسٹم نہیں تھا, بہت کم گلیوں میں تھا. اس کے علاوہ کافی جیسے کہ فلٹریشن پلانٹ ہو گئے, ٹیوب ویل کا سسٹم تھا نہیں تھا, کسی جگہ پہ مطلب لائنیں نہیں ڈلی ہوئی تھی. تو الحمدللہ وہ سارے کام ہم نے کروائے. ایک بدقسمتی سے ہمارے اس ایریے میں ایک سرکاری اسکول یا آپ ہسپیٹل کہہ لیں وہ نہیں ہے, اس میں ڈسپنسری نہیں ہے, وہ صرف اور صرف جس کی وجہ ہمارے پاس یہاں پہ سرکاری کوئی زمین نہیں ہے جو ہم نہ بنوا سکے. لیکن میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب بھی موقع دیا تو میں یہاں پہ سرکاری اسکول اس عوام کے لیے ضرور ایک بنواؤں گا, اور باقی ڈسپنسری کے لیے کوشش کروں گا, ہاسپٹل کے لیے کوشش کروں گا کہ وہ اس علاقے کے لیے میں کر سکوں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری سرکاری زمین نہیں ہے. جیسا کہ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہمارے یہاں ملک ابرار صاحب تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ اسکول ہمیں ضروری ہے. تو انہوں نے کہا یار کوئی زمین ایسی ہے جو ہم سرکاری بتاؤ تو میں بنواؤں. تو میں نے کہا سرکاری زمین تو نہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے کہا جی زمین آپ پرچیز کر لیں. تو ملک صاحب نے کہا کہ ایسے ہے کہ زمین ہم DC ریٹ پہ خریدتے ہیں. DC ریٹ ابھی سرکاری ریٹ کو کہتے ہیں کہ وہ اگر 2 لاکھ روپے اور موقع پہ جگہ 15 لاکھ روپے مرلہ ہے.
تو اس صورت میں جیسے ہم زمین پرچیز کریں گے تو 15 لاکھ کی جگہ میں 2 لاکھ روپے مرلہ کون دے گا. تو لہٰذا ایسی کوئی زمین ہے تو مجھے بتا دیں تو میں انشاءاللہ اسکول بھی بناؤں گا, ہاسپٹل کہیں گے ہاسپٹل بھی بناؤں گا. تو حالانکہ جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں, آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر بہت سے ایشوز ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ حالانکہ جو کینٹ کا ایریا ہے وہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو دیہی علاقے یا باقی علاقے ہیں ان کی نسبت اس کو ماڈل ایریا کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ہر طرح کی فیسیلیٹیشن, ہر طرح کی لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیے. تو اس کے باوجود سہولیات نہ ملنا یا ان کا فقدان, اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ جی ہم ظاہری بات ہے کینٹ کے انڈر آتے ہیں, کینٹ کے انڈر ہمارا ایریا آتا ہے, تو راولپنڈی کینٹ کا ایریا ہے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کینٹ کا سورس آف انکم ہے وہ بہت کم ہے. اس میں ہم بہت زیادہ کام نہیں کروا سکتے, جتنا ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے کینٹ کا اس کی محدود حد میں رہ کے ہم وہ کام کروا سکتے ہیں. تو اس میں ہمارا سب سے بڑا ہمارے لیے پرابلم جو آتی ہے کہ جب سالانہ ہمارا بجٹ آتا ہے تو بجٹ میں ہمارے پاس اتنی پیمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کے کینٹ کی تنخواہیں اور یہ چیزیں ہی پوری کرتے ہیں, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تنخواہیں بھی نہیں پوری ہوئی تو ہمارے پاس کام کے لیے بجٹ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی ایمرجنسی کام اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو ہم کرواتے ہیں. جیسے میں پہلی دفعہ 2015 میں ممبر بنا ہوں تو اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی PMLN کی, تو اس دوران 2015 سے لے کے 2018 تک الحمدللہ میں نے 22-23 کروڑ کے ریکارڈ کام کروائے ہیں, جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے لیے اس کی میں نے ایک ترتیب لسٹ بھی دی تھی 2021 کے الیکشنوں میں کہ یہ کام میں نے کروائے ہیں. جب گورنمنٹ تھی تو ہم نے کروائے ہیں, اب ہماری گورنمنٹ نہیں تھی تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ کام نہ کروا سکے, اور کینٹ کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ کام کروا کے دے سکے. تو باقی ابھی تک ہم اس نتیجے پر ہیں کہ کوئی ایسے کام میں سے میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے اس ایریا میں ایک اسکول ہونا چاہیے. جیسے ہمارا کینٹ ہاسپٹل ہے CGH راولپنڈی کینٹ کا ہاسپٹل ہے, اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے اس کے بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے, اس کو بھی ہم نے تقریباً سیمی گورنمنٹ پرائیویٹ کر دیا ہے, اور اس پہ بھی ہم کچھ پیمنٹ لے کے تو اب علاج معالجہ ہو رہا ہے. اس پہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم دوبارہ ہماری گورنمنٹ آئی تو انشاءاللہ اس میں اس کے لیے میں فنڈ اپنے کینٹ کے لیے رکھواؤں گا, اور جو کینٹ کے رہائشی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ فری علاج کرواؤں گا. یہ میری ایک اول ترین جو کوشش ہے وہ ہوگی انشاءاللہ. ابھی آپ نے جیسا بتایا کہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے بہت کم وہ کیا کہتے ہیں آمدن ہے, اخراجات زیادہ ہیں, لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ہی مختلف اقسام کے ٹیکس جو نہ صرف یہاں کی عوام سے لیے جاتے ہیں, اگر آپ کوئی رجسٹری کروانے جائیں یا کچھ اس طرح سے کرنے جائیں تو درجنوں اقسام کے ٹیکسز ہیں جن سے گزر کر کوئی بندہ اپنے نام پراپرٹی کرواتا ہے, یا کوئی نقشہ پاس کروانے جائیں تو درجنوں قسم کے. تو اس کے باوجود پراپرٹی وہ کیا کہتے ہیں فنڈ کا کم ہونا یا پیسوں کا کم ہونا سمجھ سے والا تر ہے. یہ اب اس کی ڈیٹیلز تو ظاہری بات ہے جو کینٹ کے CEO ہیں یا اسٹیشن کمانڈر صاحب ہیں وہی دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں جب ہماری بورڈ میٹنگ ہوتی ہے, ہر ماہ میں ہماری ایک بورڈ میٹنگ ہوتی ہے, تو اس میں ہم جو پورے منتھ کی جو بھی ہماری انکم بھی ہوتی ہے اور اخراجات جو ہوتے ہیں اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اس میں یہ آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیلز جو ہمیں ملتی ہے اس میں یہ کہہ لیں کہ بعض دفعہ کچھ کروڑ 1 کروڑ روپیہ اوپر ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ کم ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جب یہ گورنمنٹ آئی, ہماری آئی یا کسی کی بھی آئی, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بھی گورنمنٹ کو بھی راولپنڈی کینٹ بورڈ کو کچھ فنڈ دینا چاہیے, تاکہ جو کینٹ کی عوام ہے ان کی بہت یہاں پہ کاوشیں ہیں, بہت زیادہ قربانیاں ہیں وہ یہاں پہ اس وجہ سے. جیسے ہمارا اس ایریا میں GHQ ہے, سب سے بڑا پلیٹ فارم ہمارا, یہ آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایج ہے کہ ہم GHQ کے انڈر رہتے ہیں, تو اس کو اچھا خاصا فنڈ دینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کے لیے اچھے سے اچھا علاج ہو, اچھے سے اچھا پڑھائی ہو. اور ایک اور چیز جو پڑھائی کے حوالے سے ہے کہ اس میں ہم کوٹا اپنا سرکاری اسکولوں میں بڑھانے کی کوشش کریں گے جو کینٹ کے رہائشی ہیں, تو وہ بھی ہماری ایک ایفرٹ ہوگی. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی گورنمنٹ آئے, ہماری آتی ہے انشاءاللہ, امید ہے ہماری گورنمنٹ آئے گی, اور اگر بدقسمتی سے نہ آئی جو بھی گورنمنٹ آئی تو میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی ایفرٹ کروں گا. میں اپنی عوام کے لیے کسی پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے تیار ہوں, اور انشاءاللہ کم سے کم علاج معالجے کے لیے لوگوں کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے, کم سے کم پیسے لگیں, یہ کام کروں گا. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ایفرٹ میں کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہوں. جیسے ہاسپٹل ہے کینٹ کا, تو کینٹ کے علاوہ آپ نہیں سمجھتے کہ کینٹ کے رہائشیوں کے یہ کم از کم یہاں پر یونیورسٹی ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں کے جو طلباء ہیں وہ دور دراز شہر کے علاقوں میں جا کر اسٹڈی کر رہے ہیں, وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو کینٹ کے رہائشیوں کے لیے کینٹ کی کوئی اپنی یونیورسٹی ہونی چاہیے.
جی بالکل ہونی چاہیے، کینٹ کے اندر ہی ہونی چاہیے. ہم نے بلکہ کوشش کی تھی کہ میڈیکل کالج یہاں پہ بنایا جائے، جیسا کہ باٹا چوک ہے ہمارا راولپنڈی کینٹ کا حصہ، وہاں پہ ہم نے وہ جگہ کا وزٹ بھی کروایا تھا. پھر وہ بدقسمتی سے چکلالہ کینٹ میں جگہ تھی جو الشفا آئی ٹرسٹ ہے اس کی بیک سائڈ پہ تھی، تو وہاں پہ شروع ہوا اور ابھی تک اس پہ کوئی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے، وہ ہو سکتا ہے باٹا چوک ہم شفٹ کر دیں، یا جیسے بھی کوئی اور اس سے اچھی جگہ ملتی ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جو بھی بندہ پراپرٹی کینٹ کے ایریے میں خریدتا ہے تو اسے بہت سے ٹیکسز سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ خریدنے سے بھی ہچکچاتے ہیں کہ یار اتنے زیادہ ٹیکسز کی مد میں ہم لوگ. تو اس حوالے سے بطور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ یا آپ کا جو بورڈ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس میں کوئی ایسی تجاویز زیر غور آئیں کہ جو یہاں کے رہائشی یہاں پر اپنا پلاٹ یا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ٹیکسز کی ایک لمبی فہرست ہے اس کو کم کیا جائے یا ان کو کوئی گھٹایا جائے؟ جی وہی بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ جب ہم کسی گلی کا یا کسی سیوریج کا یا کسی علاقے میں ترقیاتی کام کے لیے کینٹ سے کچھ ریکویسٹ کرتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں کہ میرے علاقے میں ایک ٹیوب ویل چاہیے یا فلٹریشن پلانٹ چاہیے یا کچھ مت، تو آگے سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ فنڈز نہیں ہے، فنڈز یہ. تو اس جب فنڈز نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے پھر ٹیکسز بھی بڑھیں گے. آپ اس میں ٹی آئی پی ٹیکس کہہ لیں کینٹ کے، آپ اس میں اور کسی حوالے سے ٹیکس کہہ لیں، پراپرٹی ٹیکس کہہ لیں، پانی کا جو ہمارا سسٹم ہے اس پہ ٹیکس کہہ لیں، جیسے اور فوڈ اتھارٹی ہیں، اس طرح مختلف ہمارے جو کینٹ میں آتی ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے جب ایک چیز آپ سے پوری نہیں ہو رہی ہوگی، تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، تو ظاہری بات آپ نے ٹیکسز ہی بڑھانے ہیں. جی آپ کا پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، تو ڈیفینیٹلی ابھی بات چلی ہے جیسے کہ میاں نواز شریف لندن سے واپس پاکستان آ رہے ہیں، تو جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ راولپنڈی یعنی کہ نور ایئر خان ایئر بیس ہے وہاں پر آئیں گے، یا جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی پنڈی میں ہی آتا ہے، تو وہاں پر آئیں گے. تو اس حوالے سے کیونکہ آپ خود راولپنڈی سے مسلم لیگ نواز کے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ بھی ہیں اور مسلم لیگ نواز کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا تیاریاں ہیں یا وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. جی انشاءاللہ میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں، امید ہے کہ ستمبر میں کوشش ہے کہ وہ پاکستان انشاءاللہ آ جائیں گے. اور جب وہ پاکستان آئیں گے تو استقبال باتوں سے تو نہیں بتایا سکتا، عملی طور پہ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ آئیں گے اور ان کا استقبال کیسے ہو. اور جب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا، اور وہ جو ملک کی اس وقت کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ میاں صاحب جب پاکستان پہنچیں گے تو میرے خیال میں 50% جو اس میں ابھی حالات ہیں ملک کے، وہ انشاءاللہ چینج ہو جائیں گے. میاں صاحب کا ایک اپنا سسٹم ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، ان کی سیاست کو مانا جاتا ہے، وہ سیاست کے بادشاہ ہیں. تو انشاءاللہ وہ اپنی توانائی سے، اپنی عقل مندی سے انشاءاللہ اس ملک کو دوبارہ جو نا بھرپور طریقے سے دوبارہ عروج پہ لے کے آئیں گے. جی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اگر آپ آخر میں میسج دینا چاہیں تو عوام میری عوام سے ایک میسج یہی ہے کہ جیسے آج کل بجلی کے بلوں کے حوالے سے ایشو اٹھایا ہوا ہے، تو میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے بلوں کے لیے ہم کہتے ہیں جی کہ واپٹا والے ملازمین ہیں ان کے جو نا مفت یونٹس ختم کر دی جائیں، تو یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ غریب بندے کو جو نا اس کے بارے میں سوچیں. میں آفس میں اپنے بیٹھتا ہوں، یقین مانیں تو میں اب اس 2 ماہ میں اپنے آفس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھنے ہوتا. ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ 400 یونٹس تک ہمیں بجلی کا بل ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جو یونٹس کا ریٹ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایکسٹرا ٹیکسیز اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں. جو اس کا حل ہے، یہ ہر بندہ اپنی سیاست چمکا رہا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے جی کہ ان کی واپٹا والے اگر رات کو 3 بجے بجلی خراب ہوتی ہے تو وہ اٹھ کے جاتے ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے. اگر دن بھر میں مثال کے طور پہ پانی سے کھیلتا ہوں تو مجھے ایک گلاس پانی کا میسر نہ ہو تو میرے حال میں میرا پانی میں کھیلنے کا مقصد ہی ختم ہے. اسی طرح واپٹا والے جان کی بازی لگا کے آپ میرے حال میں آرمی فوج کے شہادت کے بعد دوسری جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ میرے سے واپٹا والوں کی ہوتی ہیں. اور یہ ایک بات میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک ہی موٹو رکھیں کہ جو ایکسٹرا ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں بلوں میں وہ ختم کریں، اور 400 یونٹ تک جو ریٹ ہے وہ عام نارمل ریٹ لگائیں، اس پہ آپ جو ہے نا بھرپور ایکشن لیں. میرے خیال میں یہ آپ کام کریں گے تو غریب کا بھلا ہوگا. باقی غریب بندہ اگر یونٹس پہ آپ کمپرومائز کریں گے، ٹیکسز ختم کر دیں گے یونٹس پہ، وہ خود بخود اپنا خیال رکھے گا، یونٹس کم یوز کرے گا اور اس کا بوجھ ہلکا ہوگا. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز پہ آپ لے گئے ہیں. یہ آپ نہ کہیں کہ جی سرکاری ملازمین جو ہے فری یونٹ لے رہے ہیں اس پہ آپ ختم کر دیں، وہ نہ ختم ہوں گے اور نہ وہ ہونے والے ہیں. صرف اور صرف ایکسٹرا ٹیکسز ختم کریں آپ. جی بہت شکریہ. جی یہ تھے ارشد قریشی صاحب جن کا آپ نے سنا. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو بجلی کے بلوں پر ایکسٹرا ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. تو اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ سننے والے.